لیکن میں بھی رکھیں ہم سب مل کر ہاللویا تاکہ ابلیس کو پتہ چلے کہ آج ایماندار ایک جگہ پر کیا ہے اکٹھے ہیں جمع ہیں اور جب ایماندار ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہاللویا میں نعرہ لگایا تو میرے دلوں ابلیس جو ہے ہمارا دشمن جو ہے وہ چوکنا ہو جاتا ہے اور جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں جب ہم خدا کے نعرے بلند کرتے ہیں تو ابلیس جو ہے وہ اپنی سرحدوں سے بھاگ جاتا ہے اپنی سرحدوں سے کیا کرتا ہے بھاگ جاتا ہے ہاللویا آج کا ہمارا مضمون ہے توبہ کرو آج کا ہمارا مضمون ہے کیا کرو توبہ کرو توبہ سے مراد ہے اپنے گناہ کا اقرار کرنا اپنے گناہ کا کیا کرنا اقرار کرنا اپنے گناہ سے باز آ جانا اپنے گناہ سے باز آ جانا گناہ کو ترک کر دینا اپنی بدی کو چھوڑ کر خدا کی طرف پھرنا اپنی بدی کو چھوڑ کر کس کی طرف پھرنا خدا کی طرف پھرنا اسے توبہ کہا جاتا ہے اور آج کا ہمارا مضمون ہے توبہ کرو کیا کرو توبہ کرو اور میں یسوع مسیح اپنے جسمانی حالت کے اندر اس دنیا کے اندر تھے تو یسوع مسیح نے جب اپنی معادی کا آغاز کیا تو یسوع المسیح متی رسول کی مار پر لکھا گیا جنہیں بیان تیسرا باب اور اس کی دوسری آیت مقدسہ کے اندر فرماتے ہیں توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی آسمان کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی اور میرے ذہنوں خداوند یسوع المسیح نے بھی جب اپنی منادی کا آغاز کیا تو اس نے یہی منادی کی کہ توبہ کرو کیا کرو توبہ کرو خدا کا بندہ یوحنا کہتا ہے میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں لیکن میرے بعد جو آنے والا ہے وہ تمہیں روح کی آپ سے بپتسمہ دے گا اور میرے ذہنوں یسوع المسیح نے بھی اس لیے توبہ سے اپنی منادی کا آغاز کیا کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ انسان سے پیار کرتا ہے اور وہ آیا ہی اس لیے اس دنیا کے اندر تاکہ ہم اس پر ایمان لانے کے سبب سے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے دروازے ہمارے لیے کیا ہو جائے کھل جائے تو میرے ساتھ مل کر نکالیے گا رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی 36 آیت سے لے کر 42 آیت تک ہم کلام مقدس سے تلاوت کریں گے تو ترنت بات کے ساتھ پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا رسولوں کے اعمال اس کا دوسرا باب اور اس کی 36 آیت سے ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے اور اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مطلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی جب انہوں نے یہ سنا ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور پترس اور باقی رسولوں سے کہا کہ اے بھائیو ہم کیا کریں پترس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح کو انعام میں پاؤ گے اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا اور اس نے اور بہت سی باتیں جتا کر انہیں یہ نصیحت کی کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ اور جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور عبادت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے کلام کا جزا کلام پڑھے اور سنے جانے کا وسیلہ سے کلام ہم سب کو برکت دے کہ آمین تو میرے دلوں جو ہوتا ہم نے خدا کے کلام مقدس میں سے تلاوت کیا خدا کے کلام مقدس سے لکھا ہے کہ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جس کو تم نے مصلوب کیا جس کو تم نے کیا کیا مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی خداوند بھی کیا اور مسیح بھی
मेरे जी तो खुदा का बंदा मुकद्दस पतरस खुदा के कलाम को जो है वो एक बड़ी भीड़ के सामने जो है वो बयान कर रहा है, यीशु के नाम की वो गवाही दे रहा है। और खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर जब हम देखते हैं तो ये वो पतरस है जो यीशु मसीह का सबसे लाडला शागिर्द था, यीशु मसीह से सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला शागिर्द, यीशु मसीह के हर काम में आगे आगे वो चलता था। और मेरे जीजो सबसे जितनी भी प्रोग्राम वहां पर किए जाते जब यीशु मसीह और उसके शागिर्द इस दुनिया के अंदर मौजूद थे, तो मेरे जीजो सबसे आगे जो है वो पतरस हुआ करता था। और मेरे जीजो ये वही पतरस है जब यीशु मसीह पकड़वाया गया तो मेरे जीजो 3 बार इनकार कर देता कि मैं यीशु को मैं नहीं जानता, मेरी तो इससे वाकफियत ही नहीं है। और मेरे जीजो जब हम खुदा के कलाम मुकद्दस में देखते हैं तो यीशु मसीह जब पानी पर चल रहे थे तो यही पतरस यीशु से कहता है कि ऐ खुदावन तुम मुझे भी हुक्म दे कि मैं भी पानी पर क्या करूं, चलूं। मेरे जी तो ये सारी बातें जानते हुए भी कि यीशु के अंदर वो कुदरत है कि जब वो पानी पर चलता है तो पानी जम जाता है। यीशु मसीह के अंदर वो कुदरत है कि वो 4 दिन के मुर्दे को कब्र से हुक्म देता है, वो मुर्दा कफन समेत बाहर आ जाता है। और मेरे जीजो यीशु मसीह वो हस्ती है जिसका हुक्म हवाएं, आंधियां, तूफान जो है वो भी मानते हैं। और मेरे जीजो जब यीशु मसीह जब आसमान पर उठा लिया गया, जब पतरस ने कुव्वत का लिबास हासिल कर लिया तो उसे इस गहरी जो है वो यीशु की मोहब्बत का तजर्बा हुआ कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, जिसने अपनी जान खुद दी, जो सलीब पर कहता है कि तमाम हुआ खुदा, अब बाप मैं अपनी रूह और बदन तेरे हाथों में क्या करता हूँ, सौंपता हूँ। मेरे जी तो यीशु मसीह ने खुद अपनी जान बाप के हाथ में दी और अपनी कुदरत के साथ तीसरे दिन फिर मुर्दों में से क्या हुआ, जी उठा। और मेरे जी तो पतरस जो है, यही पतरस एक छोटी बच्ची कहती है कि ये भी यीशु के साथ था, वो छोटी बच्ची से डर जाता, कहता नहीं मैं यीशु को नहीं जानता। और मेरे जीजो जब गहरा तजर्बा हुआ यीशु की कुदरत का, जब पता चल गया कि यीशु ही है जो हमें निजात दे सकता है, तो मेरे जीजो बड़ी भीड़ के सामने यीशु की गवाही देता। पहले जो है वो छोटी बच्ची से डर गया, लेकिन जब रूहुल कुद्दस की कुदरत उसकी जिंदगी के अंदर आ गई, रूहुल कुद्दस का लिबास उसे मिल गया, तो मेरे जीजो बड़ी भीड़ के सामने कौम बनी इस्राएल उसके सामने खड़ी हुई है और वो वहां पर यीशु के नाम की गवाही देता है और कहता है कि बस इस्राएल का सारा घराना यकीन जान ले कि वही यीशु जिसे तुमने मसलूब किया है, वही यीशु जिसके बारे में तुम नारे लगा रहे थे कि इसे सलीब दो, इसे मसलूब करो, उसे ही खुदा ने खुदामंद भी किया और मसीह भी। और मेरे जीजो वो बहुत सी बातें जता कर उन्हें तालीम दे रहा था और जितनी जमात वहां पर सुन रही थी उन सबके दिलों पर चोट लगी। सबके दिलों पर क्या हुआ, सबके दिलों पर चोट लगी। और मेरे जीजो वो रसूलों और पतरस के पास आकर कहने लगे, सारे जमा हो गए, वो कहने लगे कि अब हम क्या करें, हमें तो पता ही नहीं था कि यही निजात देता है, हम इस बात को भूल गए थे, हमने गुनाह किया है कि हमने यीशु को मसरूफ करवा दिया। अब हम क्या करें कि आसमान की बादशाही के अंदर जाएं, अब हम क्या करें कि यीशु हमें माफ कर दे। तो मेरे जी तो खुदा का बंदा पतरस भी कहता है कि बस तौबा करो, बस क्या करो, तौबा करो, अपने गुनाहों का इकरार कर लो, अपने बदियों से बाज आ जाओ और यीशु और मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो। और मेरे जीजो फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने उनसे कहा कि यीशु के नाम पर बपतिस्मा लो और रूहुल कुद्दस तुम के नाम में पाओगे। और फिर कहता है कि इसीलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद से है और उन दूर से बुलाए हुए लोगों के लिए भी जिनको खुदावंद अपने पास बुलाएगा, जिनको खुदावंद अपने पास क्या करेगा, बुलाएगा। मेरे चीजों एशिया के अंदर ज्यादातर जो लोग हैं जो मसीहियत के साथ ताल्लुक है जिनका, मेरे चीजों वो डायरेक्ट इसराइली नहीं है, डायरेक्ट इसराइली नहीं है। मेरे चीजों हम सुनकर ईमान लाए जिसके बारे में खुदा का बंदा कहता है कि उन दूर से बुलाए हुए लोगों के साथ भी ये खुदा का वादा जिनको वो एक वक्त आएगा बुलाएगा।
اور میرے عزیزو ہم وہ دور کے لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنے لیے کیا کیا ہے؟ بلایا ہے، اپنے لیے چنا ہے۔ اور میرے عزیزو خدا کا بندہ جہاں پر خدا کا کلام فرماتا ہے اور لکھا ہے کہ اس نے بہت سی باتیں جتا کر ان کو تعلیم دی اور کہا کہ اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے بچاؤ، اپنے آپ کو اس ٹیڑھی قوم سے کیا کرو؟ بچاؤ۔ آج کیوں ہمارے مسیحی بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں اور دوسرے مذاہب کی طرف رخ کر رہے ہیں؟ آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کیوں ہماری اولاد جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی طرف زیادہ دھیان کرتے ہیں؟ میرے جو وجہ یہ ہے کیونکہ ہم ہر روز خدا کے کلام کو نہیں سنتے۔ اگر باپ آ گیا خدا کی حضوری کے اندر، ماں آ گئی ہے، والدین آ گیا خدا کی حضوری کے اندر، لیکن بچے جو ہیں وہ گھر کے اندر پڑے سو رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ اگر بچے آ گئے ہیں تو ماں پیو کہاں رہے؟ میرے جدو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اپنے پورے گھرانے سمیت خدا کی حضوری کے اندر نہیں جھکیں گے اتنی دیر تک برکت بحال نہیں ہوگی۔ جتنی دیر تک ہم پورے دل کے ساتھ خدا کی حضوری کے اندر جھک نہیں جاتے اتنی دیر تک ہم پریشان رہیں گے، اتنی دیر تک ہماری برکتیں جو ہیں وہ رکی رہیں گی، اتنی دیر ہم گناہ کے اندر ہی اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ میرے زندو خدا کا بندہ پطرس کہتا ہے کہ پس توبہ کرو۔ وہ جو ہے سب لوگ جو وہاں پر موجود تھے سارے ہی آگے آ کر جو ہے ان سے پوچھنے لگے، ان کی منتیں کرنے لگے، ہم کیا کریں؟ ہمیں بتاؤ کیسے ہمیں ہمارے گناہوں سے معافی ملے گی، کیسے ہم اپنے گناہ بخشوا سکتے ہیں، کیسے ہم یسوع کے ساتھ اس کی بادشاہی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ توبہ کرو اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو۔ اور میرے عزیزو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بس جن لوگوں نے خدا کے کلام کو قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا اور اسی روز 3000 آدمی جو ہے 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے۔ میرے عزیزو پہلے وہ 120 تھے، جب انہوں نے خدا کے کلام کو سنا دوسرے لوگوں نے تو 3000 آدمی، اور میرے عزیزو 3000 آدمیوں کے بارے میں لکھا ہے یعنی کہ 3000 خاندان۔ اور جب ہم اگر ان 3000 خاندان کا شمار کریں تو میرے عزیزو یہ 10,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایک دن یسوع مسیح پر ایمان لا رہے ہیں، یسوع مسیح کو قبول کر رہے ہیں۔ اور میرے عزیزو جب یسوع کا کلام جب ہم پورے دل اور پورے جان کے ساتھ خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں، خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو پھر جو ہے اس کا کلام ہمارے دلوں پر چوٹ کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو اگر ہم بیٹھے یہاں پر ہیں، ہمارا دھیان کسی اور جگہ پر ہے تو میرے عزیزو کبھی بھی خدا کا کلام ہمارے دل پر چوٹ نہیں کرے گا۔ میرے عزیزو ایک بندہ جو ہے وہ یسوع کے نام کی گواہی دیتا ہے، کیسی اس کی گواہی ہے، کیسی اس کے اندر قدرت ہے، کیسا مسا ہے خدا کا اس پر کہ وہ ایک بار ہی جو ہے وہ کلام سناتا ہے، یسوع کے نام کی گواہی دیتا ہے اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں۔ یسوع مسیح پر کیا لے آتے ہیں؟ ایمان لے آتے ہیں۔ اور میرے عزیزو خدا کے کلام مقدس میں جب ہم اسی باب کی 40ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ یہ ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے۔ ایک دل ہو کر ہیکل میں کیا ہوا کرتے تھے؟ جمع ہوا کرتے تھے۔ اور میرے عزیزو آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خدا کلام میں لکھا ہے کہ یہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ دعا کرنے میں کیا رہے؟ مشغول رہے۔ یہ ہر روز ہیکل کے اندر جمع ہو جاتے تھے۔ جتنے بھی لوگ تھے میرے عزیزو وہ ہر روز ہیکل میں جمع ہو کر خداوند کی عبادت کرتے تھے، وہ وہاں پر دعا کرتے تھے، وہ کلام کو سنتے تھے، وہ تعلیم پاتے تھے۔ جن باتوں کے بارے میں ان کو نہیں معلوم تھا وہ رسولوں سے رفاقت رکھتے اور ان سے سوال و جوابات کرتے تاکہ انہیں جو ہے وہ یسوع کی گہری قدرت کا تجربہ ہو۔ اور میرے عزیزو پھر خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یہ ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے اور گھروں میں روٹی توڑتے اور سادہ دلی سے کھانا کھاتے اور خدا کی حمد کرتے، سب لوگوں کو عزیز رکھتے اور جو نجات پاتے تھے خداوند ہر روز انہیں ان میں ملا دیتا تھا۔ یہ ہوتا کیسے تھا کہ سب لوگ جو ہیں وہ یسوع کے نام کی گواہی دیتے تھے۔ سب لوگ یسوع کے نام کی کیا دیتے تھے؟ گواہی دیتے تھے ایک دوسرے کو۔ جن لوگوں کو یسوع کے بارے میں نہیں پتا تھا
وہ ان کو بھی جا کر جو ہے وہ یسوع کے بارے میں گواہی دیتے کہ یسوع وہ ہے جسے خدا نے خداوند بھی ٹھہرایا ہے اور مسیح بھی ٹھہرایا ہے، جو ہمیں نجات دے سکتا ہے، جو ہمیں کیا دے سکتا ہے، نجات دے سکتا ہے۔ بس تم بھی توبہ کر لو، بس تم بھی کیا کر لو، توبہ کر لو۔ میرے عزیزو، آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنی ہے کہ ہم ہر روز ہیکل میں جمع ہوتے ہیں یا نہیں۔ میرے عزیزو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کل سے ہم 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک ہر روز اسی جگہ پر 1 گھنٹہ خداوند کی عبادت کریں گے، 6 بجے سے لے کر 7 بجے تک۔ اسی میں ہم خداوند کی حمد بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے، خدا کے کلام کو بھی سنیں گے۔ اور میرے دلوں، آپ جتنے بھی اس جگہ پر موجود ہیں، جیسے وہ لوگ جنہوں نے یسوع مسیح پر ایمان لایا تھا، وہ ہر روز ہیکل کے اندر جمع ہوتے ہیں، ہر روز وہ خدا کی حمد کرتے تھے، ہر روز جو ہے وہ خدا کے کلام کو سنتے تھے، وہ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اور اسی لیے میرے دلوں، یسوع مسیح نے وعدہ بھی کیا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے کیا ہیں، مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کیا کہتا۔ میرے دلوں، ہم جب مل کر خدا کی حضوری کے اندر دعا کریں گے، جب ہم ایک دوسرے کے لیے مل کر دعا کریں گے، روز خدا کے کلام کو سنیں گے، تو خدا ہمیں برکت دے گا، خدا ہمیں کیا دے گا، برکت دے گا۔ اور میرے دلوں، توبہ کے بغیر کوئی بھی انسان جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے دلوں، اس طرح کا عالم، کاہنوں کا سردار نیکوڈیمس آدھی رات کے وقت یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ استاد، تو جو معجزے دکھاتا ہے کوئی بھی انسان دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ پھر یسوع کہتا ہے کہ میں کیا کہوں کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ یسوع نے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی انسان نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا تو دور اس میں اسے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ اور میرے دلوں، وہ کہتا ہے کہ انسان جب ایک بار پیدا ہو گیا، پورا ہو گیا، تو کیوں کر اپنی ماں کے پیٹ میں سے دوبارہ پیدا ہو سکتا۔ جس نے کہا کہ جب تک کوئی انسان، اس نے آگے ساری بات کھول دی، جس نے کہا کہ جب تک کوئی انسان پانی اور روح سے پیدا نہ ہو، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے دلوں، اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کریں گے، تو کبھی بھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ میرے دلوں، خدا کلام مقدس میں ہمارا 8واں باب 26 سے 38 آیت تک جب ہم دیکھتے ہیں، فلپس اور حبشی فوجا کے بارے میں ہمیں خدا کے کلام میں ذکر ملتا ہے۔ حبشی فوجا جو تھا وہ چنداکے کی وزیر جو تھی، جو ملکہ تھی، اس کے ٹھکانے کا وزیر تھا۔ اور میرے دلوں کو ہیکل میں سے خدا کے کلام کو سن کر جا رہا تھا رستے کے اندر، اور فلپس کو خدا کے روح نے اٹھایا اور اس کے خدا نے اسے حکم دیا کہ حبشی فوجا کے رتھ کے ساتھ بولے۔ اور حبشی فوجا کے رتھ کے ساتھ وہ جب وہ دوڑ کر جو ہے وہ اس کے ساتھ ملا، تو میرے دلوں کو کہتا ہے کہ کیا جو کچھ تو پڑھ رہا ہے اس سے سمجھتا بھی ہے۔ اور حبشی فوجا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں کیوں کر سمجھ سکتا ہوں جب تک کہ مجھے سمجھانے والا نہیں ہے۔ میرے دلوں، اور وہ کہتا ہے کہ میں تو یہاں پر اس بات کے لیے فکر مند ہوں کہ یہ نبی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کسی اور کے بارے میں۔ اور میرے دلوں، وہاں پر فلپس کی جو ہے وہ یسوع کے نام کی گواہی دیتا ہے، وہاں پر فلپس کی جو ہے وہ حبشی فوجا کو توبہ کی تعلیم دیتا ہے، اور اسے بتاتا ہے کہ جب تک توبہ نہیں کرو گے، پانی کا بپتسمہ نہیں دو گے، اتنی دیر تک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور راہ چلتے چلتے ایک جگہ پر پانی کی جگہ آتی ہے، اور حبشی فوجا جو ہے وہ اپنے دم کو روکتا ہے اور اتر جاتا ہے، اور خدا کے بندے سے کہتا ہے کہ پانی بھی موجود ہے، خدا کا قادر بھی موجود ہے، اب مجھے کون سی چیز ہے جو مجھے توبہ کرنے سے روک سکتی ہے۔ میرے دلوں، آج ہم نے اپنی زندگی پر غور کرنی ہے۔ اگر پانی کا بپتسمہ لیا ہے، اگر پھر گناہ کے اندر زندگی چلی گئی ہے، تو آج وقت ہے کہ ہم پھر دوبارہ سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ بپتسمہ ایک بار ہی ہوتا ہے، اور میرے دلوں خدا محبت کرتا ہے۔ اگر ہم پورے دل کے ساتھ اس کے طالب ہو جائیں گے، پورے دل کے ساتھ اس کی حضوری کے اندر جڑ جائیں گے، تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہمارے گناہوں کو کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ آج ہم بھاگتے ہیں، روپے پیسے کے پیچھے گناہ کرتے ہیں، جیسے مرضی پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خدا کا بندہ قدور نویس کہتا ہے کہ مجھے تیرے محل منارے ڈھونڈنا ہے، مال لینے باہر دن چیچ جانا چھوڑ کے لا آؤں گے۔ میرے دلوں، انسان زندہ رہ کر
अपने गुनाहों का इकरार कर सकता है, तौबा कर सकता है। ये मुल्क, ये देश हमारा नहीं, हम इस दुनिया के अंदर परदेसी और मुसाफिर, असली जिंदगी मरने के बाद शुरू होगी। और मेरे दिलों, अगर हमने अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी, जैसे अगर हम यहाँ से अपने किसी अजीज के पास आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, किसी दूसरे शहर के अंदर जाए, तो वो हमें आगे से इस्तेमाल करते हैं, वो हमें रिसीव करते हैं। और मेरे दिलों, इसी तरह अगर हम इस दुनिया के अंदर रहकर यीशु के साथ जिंदगी गुजारेंगे, तो जब इस दुनिया से कूच करेंगे, तो आगे मेरे दिलों यीशु और उसके शागिर्द और बहुत सारे फरिश्ते जो हैं वो हमें वेलकम करने के लिए वहां पर खड़े होंगे, हमें रिसीव करेंगे। और मेरे दिलों, अब जो इंसान गुनाह के अंदर अपनी जिंदगी को बसर कर रहा है, उससे दो वाले फरिश्ते वेलकम करेंगे, जो लोगों को गुनाहगारों का पकड़ते हैं और वहां पर डालते हैं जहाँ रोना और दांतों का क्या है, वो पूछते हमारे। फिर जो इंसान गुनहगार है, जो इंसान गुनाह के अंदर जिंदगी को गुजार रहा है, वो फरिश्ते उनका वेलकम करेंगे। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो माँ बाप जो है वो गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं, अगर उनका कोई छोटा बच्चा इस दुनिया से कूच कर जाता है, अगर माँ बाप गुनाह के अंदर है, तो मेरे दिलों औलाद भी गुनाहगार गिनी जाएगी। अगर माँ बाप खुदा के साथ चलता है, अगर माँ बाप खुदा के साथ वफादार है, अगर उसकी औलाद, माँ बाप की औलाद जो है वो उनसे पहले स्टेटस कूच कर जाती है छोटी उम्र के अंदर, तो मेरे दिलों, अगर माँ बाप रास्तबाज है तो औलाद भी क्या गिनी जाएगी? रास्तबाज गिनी जाएगी। रास्तबाज की औलाद रास्तबाज गिनी जाएगी, और गुनाहगार की औलाद जो है वो गुनहगार गिनी जाएगी। मेरे दिलों, इस बात को याद रखें। और मेरे दिलों, आज वक्त है कि हम तौबा कर ले। हम क्या कर ले? तौबा कर ले। कितने हैं जिन्होंने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया? वो अपने हाथ उठा करें। जिन्होंने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, अपने हाथ बुलंद करें। ये इकरार है, ये इकरार है। और मेरे दिलों, जब हम इकरार करेंगे, जब हम अपने गुनाहों का इकरार करके हम तैयारी करेंगे, पानी का बपतिस्मा लेंगे, तो फिर ही बादशाही के अंदर क्या हो सकती है? दाखिल हो सकती है। जब हम अपने गुनाहों को तरक करके पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो मेरे दिलों हमें ऐसी कुव्वत देता है जिसके साथ हम इब्लीस की कुव्वत का गालिब आ सकते हैं, हम गुनाह से दूर रह सकते हैं। और मेरे दिलों, अपने आप को प्यार करते हैं, आए अपने आप को बंद करें, जो